بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کی آج 22ویں قسط ہے۔ تو دوستو، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک یہ داستان چل رہی ہے۔ تو دوستو، ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ وہیں سے ہم نے شروع کیا جہاں کل ہم نے ختم کیا تھا۔ اگر جن کو سمجھ نہ لگے تو وہ پچھلی قسط دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں۔ یہودن نے کہا، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی مل نہ سکیں گے۔ کیا ہو گیا؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودی نے بتایا، باپ نے حی بن خطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمان کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حی بن خطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ تیار ہوا ہے۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں ساتھ کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی داناشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول گیا۔ اس نے یہودن کے گھر بھیج دیا اور اس ایک بزرگ مسلمانوں کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ کے نے بنو قیرہ اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضرور سمجھا کہ جو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے تصدیق ہوگی کہ ابو قریفہ، بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایک عورتوں اور بہت سی بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعہ کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو وہ دروازے پر دستک ضرور دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا کہ تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں گے۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کے مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کار آمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ کر دیں گے جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ، حسان اللہ تمہارا نگہباں ہو، اس شخص کو للکارو۔ اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو۔ وہ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوگے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خطوین،
حسان شاہ نے کہا کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ دوڑتی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی، جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بتک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کچھ شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے کہکا لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ ایک طرف سو گئی۔ یہودی کا وار کھالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا اور آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈھولنے لگا۔ صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ نے اس کے سر پر جس سے خون بہ رہا تھا ان کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا۔ ایک اور ڈنڈا مارا اور جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ نے اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلے گی جیسے زہریلے ناک کا سر کچل رہی ہو۔ صفیہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ قلعہ میں چلے گی۔ صفیہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آنا۔ میں اور تو کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ جاؤ تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے۔ حسان نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاصرہ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ مرد میدان میں تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آئے تھے جہاں پر مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ ملا کی پہاڑی تھی۔ تیز تیر انداز مسلمانوں پر تیر برسا رہے تھے۔ مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے، کبھی قریش کو کوئی تیر انداز ہیش کسی اور جگہ سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے۔ قریش خندق سے
دور پیچھے خیمہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت میں اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی الفان کے سلار معنیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غفان اور عینیہ رضا مند ہو جائیں اور اپنے قبیلہ کو واپس چلے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے مرحوم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے۔ سلار عینیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قبیلوں کو واپس چلے جاؤ، تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خواہ مدینہ آ جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں اللہ کر کے لے جانا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔